وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ زندگی میں سبھی لوگ سہارا بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سہارا بن کر بے سہارا کرنے بھی آتے ہیں۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب لوگ آنکھوں کے پیچھے چھپی نمی کو محسوس کرنا چھوڑ دیں۔ محبت خوشیاں تلاش کرتی ہے اور بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ وقت تو انسان کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ رشتے وہی ٹوٹتے ہیں جنہیں سنبھالنے کی اکیلے کوشش کی جاتی ہے۔ کسی مشکل میں کبھی کسی بزدل سے مشورہ مت کرو، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کر کے اپنا فرض ضرور پورا کریں، مگر احمق شخص سے بحث مت کریں، کیونکہ ہر شخص اپنی عقل کے مطابق ہی باتوں کو سمجھتا ہے، کچھ جلدی، کچھ دیر سے اور کچھ کبھی نہیں سمجھتے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا۔ ایسے شخص کی بات پر کبھی یقین نہ کریں جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، جو تمہیں صرف خواب دکھائے اور کہانیاں سنائے اور اپنے ذاتی مفادات اور خوابوں کی تکمیل کے لیے کار بند ہو اور صرف اپنا وقت گزار رہا ہو۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا کہ دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ جہاں کسی سے تعلق رکھنا ہو وہاں الفاظ پر غور کرنا چھوڑ دیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ دماغ ایک بھیڑ ہے، روح بھیڑیا ہے اور ایمان چرواہا ہے۔ اگر ایمان مضبوط نہیں تو روح دماغ کو کھا جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دوسروں سے زیادہ ہم خود منافق ہیں۔ ہمیں صرف وہ لوگ پسند آتے ہیں جو ہمارے مطلب کی باتیں کرتے ہیں، اور جو ہمارے خلاف بات کرتا ہے بھلے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو مگر ہمیں غلط ہی لگتا ہے۔ دنیا میں احمق صرف وہی ہوتا ہے جو یہ سمجھے کہ وہ سامنے والے کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ کبھی کبھی سامنے والا صرف احترام میں خاموش ہوتا ہے یا محبت میں۔ عورت پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، بولنا سکھاتی ہے۔ افسوس افسوس تمہاری گالیوں میں پھر بھی عورت ہی ہوتی ہے۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ بچپن سے ہی بیٹوں کو سکھایا جاتا ہے کہ مرد روتا نہیں ہے کیونکہ وہ مرد ہے۔ کاش یہ بھی سکھایا جائے کہ مرد وہ ہوتا ہے جو رلاتا بھی نہیں ہے۔
جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ کی کیا قدر و منزلت ہے۔ جب سے میں نے لوگوں کی باتوں پہ غور کرنا اور رد عمل دینا چھوڑا ہے، میں پرسکون ہوں اور لوگ بے چین۔ شیروں کے آنے کے بعد گیدڑ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، بزدلوں کا راج تب تک ہوتا ہے جب تک بہادروں کی واپسی نہ ہو جائے۔ ہم جو انسانوں کی سی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سب وحشی، کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں ہے۔ جس دن آپ نے کمانا شروع کر دیا، ماں باپ کا پیسہ پانی کی طرح بہانا چھوڑ دیں گے۔ جس دن اپنی کمائی سے اپنے کپڑے، جوتے اور گھریلو سامان خریدنا شروع کر دیا، اس دن غصے میں گلاس، موبائل، چیزیں نہیں توڑیں گے۔ جس دن آپ نے 4 بندوں کی ذمہ داری سنبھال لی، اس دن یہ جان جائیں گے کہ دانے دانے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی اولاد یا کنبہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے تو آپ پر سے بے جا فرمائشوں کا بوجھ کم ہو سکتا ہے۔ تو جو کل ہونا ہے وہ آج سے کرنا شروع کر دیں۔ رزق، گھر، والدین اور اپنی نعمتوں کی قدر کرنا شروع کر دیں۔ اپنی خواہشوں کو محدود کرو اور اپنا بوجھ خود سے اٹھانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ برکت اور آسانیاں دے گا۔